اچھا آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم سب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم تصادم سے گریز کرنا چاہتے ہیں, اپنی پوریشن امت کو سامنے رکھ کے یہ اندازہ ہو گیا, لیکن خود دو بڑی عالمی قوتیں ہیں, ان میں آپس میں تصادم ہوتا ہے, اس میں ہم بھی پس جاتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں رہتا. مثال لیتا ہوں, ایک اطلاقی مثال اچھا کام کرتی ہے. مثال کے طور پہ جو USSR تھا, روس تھا, سوویت یونین تھا, وہ ایکسپینشن چاہتا تھا, وہ افغانستان کی طرف آیا, امریکہ روس کے خلاف تھا, ہمیں بھی خطرہ تھا بھئی آج وہ افغانستان آئے گا, کل ہمارے پاس پہنچے گا, آگے گرم پانیوں تک. تو ہم نے امریکہ کی مدد سے اس تصادم میں اترنے کا فیصلہ کیا اور روس کو شکست تو ہوئی, ہمارا ملک بھی افغانستان بچ گیا. تو اس طرح کا جو دنیا ہے جس کے اندر صرف ہم تو نہیں کھڑے ہوئے, باقی قوتیں بھی ہیں, آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے, تو تصادم تو باہر کیف کہیں نہ کہیں پیش آئے گا, اور مسلمانوں کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نیوٹرلی بن کے رہیں, اس کا حصہ تو بننا پڑے گا. میں نے تو عرض کیا نا کہ ایک وہ تصادم ہے جو ہمارے درمیان پیش آتا ہے, ایک وہ تصادم ہے جس کا میدان ہمارا کوئی علاقہ بن جاتا ہے, لیکن وہ عالمی طاقتوں ہی کا تصادم ہے. اس میں عالمی طاقتوں کی اپنی حیثیت کو دیکھ کر ہم بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے توجہ یہ دلائی ہے کہ کچھ معاملات وہ ہیں جو ہمارے معاملات ہیں, جس میں اقدام ہمارے ہاتھ میں ہے, جس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے, جس میں اسکیم ہم نے بنانی ہے, جس میں کسی چیز کو ہم نے اپنے زاویے سے دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے. اور ایک ہے کہ ایک ناگہانی ہو گئی ہے اور اس میں عالمی طاقتیں اپنے اپنے طریقے سے کوئی اقدام کرتی ہیں. اس میں بھی اگرچہ اقدام کرتے وقت اس کے نتائج و عواقب دیکھنا ضروری ہوتے ہیں. چنانچہ جو کچھ افغانستان میں ہوا اس کے نقصانات ہم اب تک بھگت رہے ہیں. اس میں بھی اقدام کیا جائے نہ کیا جائے اس پر تو بحث ہو سکتی ہے, اور اس میں امکانات کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے. اقدام کیسے کیا جائے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, اور وہ غلطیاں ہیں جس کے نتیجے میں ہماری قوم کی اصولی حیثیت بھی مجروح ہوئی ہے. ہماری قوم کے لیے دنیا میں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور ہم اس وقت بھی اس کے نتائج اس برے طریقے سے بھگت رہے ہیں کہ اپنی ہی قوم کے لوگ ہیں جو لشکر بنا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جن سے خود ہماری افواج لڑ رہی ہیں. یہ سب کچھ ہوا ہے, اس میں طریقہ کار کی بڑی غلطیاں ہیں جس کا یہ نتیجہ سامنے نکلا ہے. تو دونوں چیزیں اہم ہیں, یعنی تصادم سے گریز کرنا ہے. اگر کسی جگہ ناگزیر ہے, وہ بڑی طاقتوں کا تصادم ہے, وہاں آپ کو کسی ایک کا ساتھ دینا پڑ گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اب ہمارا تصادم نہیں رہتا, اس تصادم کو گویا عالمی سطح پر ایک دوسری حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. وہ آپ نے کیا, لیکن وہاں بھی یہ دیکھیے کہ آپ اس میں حکمت عملی کیا اپنا رہے ہیں. اس میں آپ اگر کسی دینی یا اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس کی کیا قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اسی کو دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں کیسی حکومت قائم ہونی چاہیے. ہمیں ہر حال میں یہی کہنا چاہیے کہ وہاں ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جو لوگوں کی رائے سے قائم ہو, دستوری حکومت ہو. ہم تاریخ کو پیچھے کی طرف لے جانے کی کسی قوت کا بھی ساتھ نہ دیں, بلکہ تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدام کر سکتے ہیں کریں. اگر ہمیں انتخاب کرنا ہے تو ہم صحیح بات کا انتخاب کریں, وہ بات جس کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی؟ یہی تعلیم دی کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا.